آپ ہیں, علی امین خان گنڈپور ہیں, حامد خان ہیں, 2-3 اور آپ کے ایسے رہنما ہیں تحریک انصاف کے موجودہ جو اس وقت جیل سے باہر ہیں. وہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں اتنا پولیٹیکل ایکیومن ہے, وہ مقتدر حلقے ان کی بات کو سنتے ہیں اور سنجیدہ لیتے ہیں. اور یہ آپ دونوں, یعنی کہ آپ اور علی امین خان گنڈپور, یا ایون بیرسٹر ظفر کی میں بات کر رہا ہوں, جی علی ظفر صاحب, جو سنجیدہ ایک میسج یا ایک برج کا رول ادا کر سکتے ہیں. ایک سٹیج آیا تھا جب آپ کی بہت غربت تھی, آپ کو ابھی بھی کافی اپڈیٹس دی جاتی ہیں, اگر عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہوں یا ان کی اہلیہ کے آپریشنز کے حوالے سے, آپ کو لوپ میں ضرور رکھا جاتا ہے. تھوڑا سا بتائیے کہ کسی سٹیج پر, کسی ایسے نقطے پر آپ کبھی پہنچے تھے جہاں آپ کو لگتا تھا کہ اب اس کا پولیٹیکل سلوشن ہو جائے گا, کم از کم عمران خان باہر آ جائے گا؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز بڑا کینڈیڈلی کہوں گا, میرا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے. میرا اگر کوئی ہے, میں دائیں کے لوں بائیں کے لوں جدھر بھی ہوں خان کے لیے, اور میں نے کوئی بھی ایک سٹیپ بھی نہیں لیا خان صاحب کے کنسنٹ, پرمیشن اور ڈائریکشن کے بغیر. بیکاز خان صاحب جیل میں, بشرا بی بی جیل میں, وی وانٹ ٹو ڈو ایوری تھنگ دیٹ از پاسبل تاکہ ان کو کمفرٹ ہو, وہ باہر رہا ہو. بیکاز ہم ان کی جیل کو انجسٹیفائڈ سمجھتے ہیں, اللیگل سمجھتے ہیں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سمجھتے ہیں. میں نے خان صاحب سے خود یہ پوچھا تھا اور انہی کی پرمیشن سے میرا رابطہ تھا, اور یس مجھے کنٹیکٹ کیا جاتا ہے, آن اینڈ آف پرمیشن پاس آن کی جاتی ہے ڈائریکٹلی ایک سویلین کے ذریعے سے, لیکن دس از ہاؤ وی کمیونیکیٹ. لیکن جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں, آج تک کوئی ایسا وقت نہیں آیا جس میں ہم بیٹھ کر کے کوئی ٹرم موڈیلٹیز طے کر رہے ہیں کہ یہ ہو. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک ہم پہنچے تو یہ غلط ہے. ہم کہیں وہاں تک پہنچے نہیں کہ جس میں موڈیلٹیز ہماری طے ہو, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہونا چاہیے. اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں زیادہ کے ساتھ بیٹھ کے, مختلف ساتھ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے. 3 سال گزر گئے ہیں. دیکھیں, وہ یہ اختیار ابھی 3 سال گزر گئے. خان صاحب نے کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ ڈائلاگ نہ ہو. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, خان نے کہا بات کرو. انہوں نے آپ کو یہ اجازت دی کہ آپ انگیج کریں؟ بالکل اجازت دی. انہوں نے کہا جی آپ لوگ بات چیت کریں. پھر انہوں نے کہا جی کہ عمر ایوب خان صاحب, شبلی صاحب, علی امین کریں. پر انہوں نے ایڈ کیا کہ اچکزئی صاحب اپنے پلیٹ فارم سے کریں, پولیٹیکل پارٹیز بھی کو بھی انگیج کر لیں. اب خان صاحب نے جو ہدایات بھیجی, جو میرے پاس ان رائٹنگ موجود ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر صاحب کے پاس ہے. وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, کس سے کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کی ثوابدید ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں میں جیل میں ہوں. آپ لوگ دیکھیں اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کے مطابق کون سا آپشن یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ زیادہ وائبل ہے, دے میں گو فار اٹ. اور مجھے یہ ہدایات دی ہیں, پارٹی کو یہ ہدایات ہے کہ جو یہ 2 قائدین آپ کو دیں آپ ان کو فالو کریں, اینڈ وی آر ڈوئنگ اٹ. یہ آپ نہیں سمجھتے ایز اے لیڈ پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین کے طور پر کہ ایک ایسا وقت ہے جس میں عوام اتنی مہنگائی فیس کر رہی ہے؟ پوری دنیا میں پیٹرولیم پرائسز اوپر گئی ہیں, لیکن پاکستان نمبر 1 پہ ہے, 1 کنٹریز میں, جس نے 69% پیٹرولیم لیوی کے ساتھ پیٹرول کو اوپر لے کے گیا ہے پاکستان. اور مہنگائی آپ کے سامنے ہے. ایون گندم آپ دیکھ لیں, لوگ جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف ایک پورا طوفان ہے. اپوزیشن تو ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں ہوتی ہے. اس سے پہلے پچھلے سال کسانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, کسان احتجاج کرتے رہے. اپوزیشن تو کوئی مومنٹ سیز کرنے میں ابھی تک ناکام ہے. نہیں, دیکھیں بات دراصل یہ کہ یہاں خان صاحب اور بشرا بی بی کی رہائی اتنی زیادہ اہم ہے, عنان آپ ان کے کیسز اتنے لگتے ہیں اور اڈیالہ جیل ایسے آ جاتے ہیں کہ لوگ ادھر آ جاتے ہیں, تو شاید میڈیا میں ان کا زیادہ نہیں دکھایا جاتا, یہ الگ بات ہے. لیکن میڈیا انفلیشن پہ اور حکومت کے سکینڈلز پہ ہم نے کسی ایک چیز کو بھی جانے نہیں دیا, اور ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے
چاہے ان کا جہاز ہو، اس پہ بھی ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، اس پہ پریس کانفرنسز کی ہے۔ اسی لیے جو پرائز سے بڑی ہیں، آپ نے صحیح فرمایا، ویتنام کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پاکستان ہے جس نے سب سے زیادہ پرائز بڑھائی ہے، اور میں نے اسمبلی میں بھی اس پہ بات کی ہے کہ جب 3% پورے دنیا کی پرائز سے بڑھی تو یہ تو ایک قسم کا پٹرول آپ خرید رہے ہیں تو آپ نے 20% پرائز بڑھائی، اور جب دنیا میں میکسیمم 20% تک گئی تو آپ نے 55% تک آپ نے پرائز بڑھائی۔ اور فیس بک پہ مجھے کسی نے بھیجا تھا تو حکومت کی جو جواب ہے وہ میرا خیال ہے کوئی 70-80 ہزار لوگوں نے دیکھا ہے، اور میرے والے جو اس کا جواب ہے وہ 1.7 ملین لوگوں نے دیکھا ہے صرف فیس بک پہ، اور اور ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ اس کی جسٹیفیکیشن دیں، آپ کی موبیلٹی کا کیا بنا۔ ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے پہلے سے امپورٹ کیا ہوا سٹاک ایک ہائر پرائز پہ دیا اور 18 ارب کا نقصان ہوا، اس کا آپ نے کیا کیا۔ حکومت سے ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ کیا پیکٹ سائن کیے، ابھی تک آپ نے 40 سے زیادہ دورے آپ کر چکے ہیں، آپ نے ایک مرتبہ بھی ایوان کو آن بورڈ نہیں لیا، نہ ایوان کو بریف کیا، آپ نے کیا کیا۔ سو آن اینڈ آپ یہ ہم نے اسمبلی میں بھی اٹھائے ہیں، اس پہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ اس پہ جو ہے کسان پہ اسپیسیفکلی شیخ وقاص صاحب نے بھی بڑے سارے کیے، جو اکانومی پہ ریگولرلی، اور انرجی والے کرائسس پہ ہمارے تیمور صاحب اور اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بھی ریگولرلی ہم کر رہے ہیں، اور کل پرسوں بھی میرا خیال ہے اس پہ کیے، تو ہم آن اینڈ آپ ضرور اس کو اٹھاتے ہیں۔ آپ نے ایک امپورٹنٹ بات بتائی، میرے سامنے ایک سعودی عربیہ کی وزارت کا ٹویٹ ہے، جی آفیشیل ہے، اس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے، خود میں نے بھی کنفرمیشن کے لیے لکھا تھا کچھ اداروں کو، انہوں نے نہ اس کا ڈینائی کیا ہے مجھے اور نہ ہی کنفرم کیا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ سعودی عرب کی اپنی سرکاری وزارت اس کو کنفرم کر رہی ہے کہ پاکستان نے ٹروپس بھیجے ہیں سعودی عرب کو، اور فائٹر جیٹ بھی، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے جس کا آپ کو معلوم ہے۔ آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کے چیئرمین ہیں، اس پر حکومت کو کوئی پارلیمان میں کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا، یا لیا ہے، یا آپ سے کوئی بات چیت کی ہو؟ دیکھیے، ہمارے ساتھ نہ انہوں نے بات چیت کی ہے، نہ پارلیمان پہ ان کو اعتماد میں لیا گیا، نہ پارلیمان کے سامنے یہ بات لائی گئی ہے۔ البتہ ہم نے ساری چیزیں اٹھائی ہے، پیکٹ ریلیٹڈ ہم نے ساری چیزیں بتائی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ ہم مجھ سے بھی جب پوچھا گیا بعض چیزوں پہ کہ آپ جواب دے دیں، تو میں نے ان کو کہا میں تب آپ کا رسپانس دوں گا جب ہمیں فلور آف دا اسمبلی بتایا جائے کہ یہ حکومت کا سٹینس ہے، دین وی ڈو اٹ، بیکاز فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ پاکستان کا جو 70 سالہ تعلق ہے ہم اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی یہی ہے کہ ہم اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ خان صاحب کے مجھے انسٹرکشنز یہ تھیں جو میں نے پارٹی کو پاس آن کیے تھے کہ اگر بیرونی ممالک سے پاکستان کے دوست ممالک کے سربراہان پاکستان آئے اور آپ کو دعوت دی گئی کہ آپ ان کے عشائیوں میں شرکت کریں تو آپ ضرور جوائن کریں۔ یہ ہم حکومت کے لیے نہیں کریں گے، یہ ہم اپنی فرینڈلی کنٹریز کے لیے کریں گے۔ یہ بات اچکزئی صاحب نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ ایز لیڈر آف دا اپوزیشن حکومت کے سامنے رکھی کہ آپ آئیں، آپ ہمیں بتائیں، بٹ آج تک حکومت نے نہیں کہا، ہم ان کو پریس کرتے رہے ہیں اس بات میں۔